کیا آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ نے اپنی لاڈلی شہزادی کی شادی کسی بہادر شہزادے، امیر کبیر تاجر یا طاقتور جنگجو سے نہیں بلکہ ایک بندر سے کر دی؟ یہ سننے میں جتنا عجیب لگتا ہے، حقیقت میں اس کہانی کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ کیا بادشاہ پاگل ہو گیا تھا؟ کیا شہزادی نے اس فیصلے کو قبول کیا؟ یہ بندر عام بندر تھا یا کسی جادوئی راز کا حامل؟ کیا یہ کسی بددعا کا نتیجہ تھا یا قسمت کا کھیل؟ یہ کہانی صرف ایک مزاحیہ قصہ نہیں بلکہ ایک گہرا راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ کچھ لوگ اسے بادشاہ کی دیوانگی سمجھتے ہیں، کچھ اسے تقدیر کا فیصلہ مانتے ہیں اور کچھ کے مطابق یہ ایک پرانی پیش گوئی تھی جو سچ ثابت ہو گئی۔ مگر آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا یہ بندر حقیقت میں کوئی جادوئی شہزادہ تھا جو کسی بددعا کی وجہ سے اس شکل میں تھا، یا پھر بادشاہ کے دشمنوں نے کوئی چال چلی تھی؟ کیا شہزادی نے اسے قبول کر لیا یا اپنی قسمت بدلنے کے لیے کوئی منصوبہ بنایا؟ جاننے کے لیے کہانی کی مکمل تفصیل دیکھیں، کیونکہ حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے۔ کہانیاں، روایات اور تاریخ عجیب و غریب فیصلوں سے بھری پڑی ہیں، مگر ایک بادشاہ کا اپنی شہزادی کی شادی ایک بندر سے کر دینا شاید سب سے زیادہ ناقابل یقین واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ فیصلہ صرف حیران کن نہیں تھا بلکہ پوری سلطنت کے لیے ایک چونکا دینے والا لمحہ تھا۔ یہ فیصلہ کیوں لیا گیا؟ یہ سوال سب کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی مجبوری، پیش گوئی یا راز تھا جس نے بادشاہ کو یہ غیر معمولی فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیش گوئی کا اثر بادشاہ کے درباری نجومیوں نے کہا تھا کہ اگر شہزادی کی شادی کسی انسان سے کی گئی تو بادشاہت تباہ ہو جائے گی اور سلطنت پر کوئی منحوس سایہ چھا جائے گا۔ کچھ کہانیوں میں ذکر ہے کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے شخص سے کرنی تھی جو سب سے زیادہ عقل مند، وفادار اور بہادر ہو، مگر قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ ان خصوصیات کا حامل کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بندر نکلا۔ کچھ روایات میں کہا گیا ہے کہ بادشاہ اپنی ضد میں آ گیا تھا، شاید کسی نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں کرا سکتا، اور اس نے انوکھا فیصلہ کر کے سب کو حیران کر دیا۔ کچھ کہانیاں بتاتی ہیں کہ یہ بندر دراصل کوئی جادوئی مخلوق تھا، یا پھر کسی شہزادے پر جادو کیا گیا تھا اور وہ بندر بن گیا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ نے اعلان کیا کہ شہزادی کی شادی ایک بندر سے ہوگی، دربار میں کوہرام مچ گیا۔ وزراء، مشیر اور شہزادے حیران رہ گئے۔ رایا بھی یہ سن کر حیرت و غصے میں مبتلا ہو گئی کہ جس شہزادی کی شادی کے خواب وہ کسی بہادر اور نیک دل شہزادے کے ساتھ دیکھ رہے تھے، وہ اب ایک جانور کے ساتھ بندھن میں بندھنے جا رہی ہے۔ کچھ درباریوں نے مزاحمت کی مگر بادشاہ کے غصے سے ڈر کر خاموش ہو گئے۔ عوام میں بے چینی پھیل گئی، لیکن بادشاہ کا حکم کسی کی جرأت نہیں تھی کہ ٹال سکے۔ شہزادے اور رئیس ناراض ہو گئے کیونکہ وہ شہزادی کا ہاتھ مانگ رہے تھے، مگر انہیں ایک جانور پر فوقیت دی گئی۔ سب سے زیادہ دکھ اور صدمہ شہزادی کو ہوا کیونکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی کسی انسان کی بجائے ایک بندر سے کر دی جائے گی۔ کیا اس نے مزاحمت کی؟ کیا اس نے بھاگنے کی کوشش کی؟ یا پھر کسی جادوئی راز کو جان کر خاموشی اختیار کر لی؟ یہ سب جاننے کے لیے کہانی کے اگلے مراحل بہت اہم ہیں، کیونکہ شاید یہ بندر نہ ہو بلکہ کوئی شہزادہ یا جادوئی خصوصیات ہو۔ بادشاہ کا اپنی شہزادی کی شادی ایک بندر سے کرنے کا فیصلہ نہ صرف عجیب تھا بلکہ اس کے پیچھے یقینی طور پر کوئی بڑی وجہ بھی تھی۔
اسے غیر معمولی شادی کا حکم کسی عام بادشاہ کے بس کی بات نہیں ہو سکتی تھی، خاص طور پر جب شہزادے رئیس اور جاگیردار شہزادی کا ہاتھ مانگنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں۔ تو پھر آخر کیا بات تھی جو بادشاہ کو ایسا انتہائی فیصلہ لینے پر مجبور کر گئی؟ کہانیوں میں اکثر بادشاہوں کے دربار میں نجومی، کاہن یا عامل موجود ہوتے ہیں جو مستقبل کی پیش گوئیاں کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں موجود ایک مشہور نجومی نے پیش گوئی کی تھی، اگر شہزادی کی شادی کسی عام انسان سے کی گئی تو سلطنت پر تباہی آئے گی، بادشاہت برباد ہو جائے گی اور تخت چھن جائے گا۔ یہ سن کر بادشاہ خوف زدہ ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی عام انسان سے نہیں کر سکتا، مگر سوال یہ تھا کہ اگر انسان سے نہیں تو پھر کس سے؟ کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کو اپنی عقل مندی پر بڑا ناز تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو جو سب سے زیادہ عقل مند، ناڈر اور چالاک ہو۔ اس نے ایک آزمائش رکھی، جو بھی سب سے زیادہ دانش مند اور وفادار ثابت ہوگا وہی شہزادی کا شوہر بنے گا۔ دربار میں آئے شہزادے اور رئیس اس امتحان میں ناکام رہے، جبکہ ایک چالاک بندر نے ان سب کو حیران کر دیا۔ کسی نہ کسی طرح وہ تمام چالاکیوں میں کامیاب ہو گیا اور بادشاہ نے حیرت اور ضد میں آ کر شہزادی کی شادی اسی بندر سے کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بندر حقیقت میں کوئی عام بندر نہیں تھا، بلکہ کسی جادوگر کی کرشمہ ساز یا کسی بدعا کا نتیجہ تھا۔ کہانی کے مختلف پہلو میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بندر اصل میں ایک شہزادہ تھا جس پر کسی جادوگرنی نے جادو کر دیا تھا اور وہ اپنی اصل شکل میں واپس آنے کے لیے کسی خاص شرط کا انتظار کر رہا تھا، یا پھر یہ بادشاہ کے کسی دشمن کی چال تھی جس نے جادو کے ذریعے بادشاہ کو دھوکہ دیا اور اسے مجبور کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک بندر سے کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کو اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی اور ملک میں جا کر شہزادے کی بیوی اور کسی اور سلطنت کی ملکہ بنے، اس لیے اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو سب کو حیران کر دے، اگر میں اپنی بیٹی کی شادی کسی انسان سے نہیں کروں گا تو کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکے گا۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ نے ایک ایسا انتخاب کیا جس پر کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ روایات میں کہا گیا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں کسی پراسرار شخصیت نے آ کر کہا تھا کہ اگر اس نے شہزادی کی شادی کسی انسان سے کی تو وہ اپنی بادشاہت کھو دے گا۔ اس نے خواب کو حقیقت مان لیا اور سب کی مخالفت کے باوجود اپنی شہزادی کی شادی ایک بندر سے کر دی۔ کیا بادشاہ کا فیصلہ صحیح تھا؟ یہ سب جاننے کے بعد اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بادشاہ نے واقعی صحیح فیصلہ کیا؟ کیا وہ بندر حقیقت میں عام بندر تھا یا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا تھا؟ شہزادی کا کیا ہوا؟ کیا اس نے قسمت قبول کر لی یا کوئی چال چلی؟ یہ کہانی آگے اور بھی دلچسپ ہونے والی ہے۔ بادشاہ کا فیصلہ سنتے ہی شہزادی پر کیا گزری؟ کیا اس نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا یا پھر اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کی؟ ایک شہزادی جو نرم و نازک محل میں پلی بڑی ہو، جسے ہمیشہ دنیا کی بہترین چیزیں میسر ہوں، کیا وہ واقعی ایک بندر سے شادی کرنے پر راضی ہو سکتی تھی؟ جب شہزادی کو بتایا گیا کہ اس کی شادی کسی بہادر شہزادے، طاقتور بادشاہ سے نہیں بلکہ ایک بندر سے ہونے جا رہی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ کیا بادشاہ سلامت اپنی بیٹی کی خوشیوں کا مذاق بنا رہے ہیں؟ شہزادی کو یقین ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ جب درباریوں نے اسے یقین دلایا کہ یہ کوئی مذاق نہیں بلکہ بادشاہ کا حتمی فیصلہ ہے تو وہ ٹوٹ گئی۔ وہ زاروں قطار رونے لگی اور اپنی ماں، وزیر اعظم اور درباریوں سے فریاد کرنے لگی کہ وہ بادشاہ کو ایسا کرنے سے روکیں۔
میں ایک شہزادی ہوں، میری قسمت میں ایک جانور کے ساتھ زندگی گزارنا لکھا تھا، آخر کیوں؟ شہزادی نے بادشاہ کے فیصلے پر سوال اٹھائے، مگر بادشاہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ شہزادی نے اپنے والد کے سامنے سر جھکا کر، آنسو بہا کر اور ہاتھ جوڑ کر فریاد کی، ابا حضور، میں آپ کی لاڈلی ہوں، آپ ہمیشہ میری خوشی کے لیے سب کچھ کرتے تھے، تو آج میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیوں بغیر میری مرضی کے لے رہے ہیں؟ لیکن بادشاہ نے یا تو پیش گوئی کے خوف میں یا اپنی ضد میں یہ فیصلہ واپس لینے سے انکار کر دیا۔ محل میں اس فیصلے کے بعد ہلچل مچ گئی۔ شہزادی کے خادم، محل کی خادمان اور کچھ وزراء خفیہ طور پر شہزادی کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ کئی لوگوں نے بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر بادشاہ کا غصہ اور اختیار اتنا تھا کہ کوئی اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ درباریوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کا کوئی امتحان ہو سکتا ہے، کچھ نے سوچا کہ شاید یہ بندر عام بندر نہیں، کوئی جادوئی مخلوق ہے۔ شہزادی نے بھی سوچا کہ شاید یہ سب ایک خواب ہے جو ختم ہو جائے گا۔ شادی سے ایک رات پہلے جب ہر طرف خاموشی تھی، شہزادی نے اپنے قابل اعتماد خادمہ کو بلایا اور کہا، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، مجھے محل سے فرار ہونا ہوگا۔ یہ منصوبہ خطرناک تھا کیونکہ محل کے دروازوں پر سخت پہرا تھا اور اگر بادشاہ کو خبر ہو جاتی تو شہزادی کو قید کر دیا جاتا۔ کیا شہزادی بھاگنے میں کامیاب ہو پائی یا پھر کسی نے اس کے منصوبے کی خبر بادشاہ تک پہنچا دی؟ آخر کار جب سب رستے بند ہو گئے تو شہزادی کو مجبور کر دیا گیا۔ اس نے ہر ممکنہ کوشش کی کہ اس فیصلے کو بدلا جا سکے، مگر بادشاہ کے حکم کے آگے کوئی نہیں جا سکا۔ اسے محل کے اندر نظر بند کر دیا گیا تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے۔ اس کی ماں بھی بے بس ہو گئی اور آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی۔ اسے شاہی لباس پہنایا گیا، مگر اس کے دل میں بغاوت کی چنگاری موجود تھی۔ شہزادی نے اگرچہ زبردستی یہ شادی قبول کر لی، مگر اس کا دل اب بھی امید اور سوالات سے بھرا تھا۔ کیا یہ بندر کوئی عام جانور تھا یا اس کے پیچھے کوئی راز تھا؟ کیا یہ کسی آزمائش کا حصہ تھا جس میں کامیابی کا راستہ چھپا تھا؟ کیا شہزادی خود اپنی قسمت بدلنے کے لیے کوئی چال چلے گی؟ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اب اصل کہانی شروع ہو رہی ہے۔ جب بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنی شہزادی کی شادی ایک بندر سے کر رہا ہے تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سلطنت بھر میں پھیل گئی۔ رایا جو ہمیشہ بادشاہ کے فیصلوں کو عزت کی نظر سے دیکھتی تھی، اس بار حیرت اور غصے اور مایوسی میں مبتلا ہو گئی۔ جیسے ہی بادشاہ کے شاہی درباریوں نے یہ اعلان کیا، سلطنت کے ہر کونے میں چونکا دینے والی خاموشی چھا گئی۔ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کیا یہ کوئی مزاح یا کہانی ہے؟ بادشاہ واقعی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے بادشاہ پر جادو کر دیا گیا ہے؟ یہ تو ہماری شہزادی کی توہین ہے، آخر وہ ایک بندر کی دلہن کیسے بن سکتی ہے؟ ابتدائی حیرت کے بعد غصے کی ایک لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لوگ محل کے باہر جمع ہونے لگے اور نعرے بلند کرنے لگے، ہماری شہزادی کی بے عزتی قبول نہیں، یہ شادی ایک مذاق ہے، ہم اسے نہیں ہونے دیں گے، یہ فیصلہ واپس لیں۔ شاہی محل کے باہر عوام کا ہجوم بڑھنے لگا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ بادشاہ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ یہ کسی بڑی سازش کا حصہ ہے۔ صرف عوام ہی نہیں بلکہ بادشاہ کے اپنے وزراء، مشیر اور درباری بھی اس فیصلے پر حیران تھے۔ کچھ نے ہمت کر کے بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر بادشاہ نے کسی کی نہ سنی۔ بادشاہ سلامت، رایا ناراض ہے، یہ فیصلہ سلطنت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ واپس نہ لیا تو عوام بغاوت پر آمادہ ہو جائے گی۔ مگر بادشاہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ کچھ لوگ اس فیصلے کے حق میں بھی تھے، وہ کہتے تھے بادشاہ نے جو کیا ضرور اس میں کوئی عقل مندی ہوگی، شاید کوئی جادوئی آزمائش ہو۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے لیے برا نہیں سوچ سکتا، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ مگر زیادہ تر عوام ناراض تھی، کچھ لوگ تو سلطنت چھوڑ کر جانے کی باتیں کرنے لگے۔
کیونکہ وہ ایسے بادشاہ کے تحت رہنے کو تیار نہیں تھے جو عجیب و غریب فیصلے کرتا ہو۔ یہ فیصلہ سلطنت کے استحکام کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ اگرچہ رایا پہلے دن تو صرف احتجاج کر رہی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرا ان میں بغاوت کا جذبہ پیدا ہونے لگا۔ کچھ تاجروں نے کاروبار بند کر دیا، کچھ فوجی بھی اندر ہی اندر بادشاہ سے ناراض ہو گئے۔ دوسرے علاقوں کے بادشاہ بھی اس فیصلے پر ہنسنے لگے اور سلطنت کو کمزور سمجھنے لگے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ عوام ناراض ہو رہی ہے تو اس نے دو رستوں میں سے ایک کا انتخاب کیا۔ جو لوگ زیادہ مخالفت کر رہے تھے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تاکہ کسی بغاوت کا خطرہ نہ رہے۔ بادشاہ نے اپنی طاقت کا رعب جما کر یہ شادی کروانے کا فیصلہ برقرار رکھا، مگر عوام کو خاموش کروانے کے لیے کچھ وعدے بھی کیے۔ جب شہزادی کی شادی کا دن آیا تو عوام خاموش لیکن غمگین تھی۔ کچھ لوگ آنکھوں میں آنسو لیے محل کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، جیسے وہ اپنی پیاری شہزادی کی قسمت پر افسوس کر رہے ہوں۔ کچھ لوگ اب بھی بغاوت کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، مگر انہیں موقع نہیں ملا۔ کچھ نے یہ شادی جادوئی یا قسمت کا کھیل مان کر قبول کر لی۔ کیا عوام نے آخر کار یہ فیصلہ قبول کر لیا؟ یہ شادی ایک علامت بن گئی، یا تو بادشاہ کی دانشمندی کی یا پھر اس کی دیوانگی کی۔ کچھ عرصے بعد رایا اس راز سے پردہ اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس کہانی کے پیچھے کوئی بڑا راز ہے، مگر کچھ آج بھی یہ مانتے ہیں کہ سلطنت کا سب سے بڑا المیہ تھا۔ مگر کیا یہ شادی واقعی ایک بندر کے ساتھ تھی یا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا تھا؟ یہ کہانی مزید دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ بادشاہ کے فیصلے پر محل میں ہلچل۔ جب بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنی شہزادی کی شادی ایک بندر سے کر رہا ہے تو نہ صرف عوام بلکہ محل کے درباری وزراء اور مشیر بھی حیران رہ گئے۔ یہ فیصلہ اتنا عجیب اور غیر متوقع تھا کہ دربار میں بھی ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر تمام درباری ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ کسی کو یقین نہیں آیا کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی مذاق۔ ایک وزیر نے سرگوشی میں کہا، شاید بادشاہ سلامت ہمارے صبر کا امتحان لے رہے ہیں۔ دوسرے نے حیران ہو کر کہا، کیا واقعی شہزادی کی شادی ایک جانور سے کی جا رہی ہے؟ یہ سلطنت کی توہین ہوگی۔ کچھ درباریوں نے تو ہنسی دبا لی، مگر بادشاہ کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ بادشاہ کے اس فیصلے پر محل کے اندر دو گروہ بن گئے۔ حمایت کرنے والے درباری، یہ وہ لوگ تھے جو بادشاہ کے قریب تھے اور اس کے ہر بات پر سر ہلانے کے عادی تھے۔ کچھ درباریوں نے فوراً کہا، بادشاہ سلامت، جو بھی فیصلہ کریں گے وہی درست ہوگا۔ کچھ نے تو حد کر دی اور کہنا شروع کر دیا، یہ بندر عام بندر نہیں، ضرور کوئی جادوئی طاقت یا کسی نیک روح کا روپ ہوگا۔ یہ درباری دراصل بادشاہ کو خوش کرنا چاہتے تھے، چاہے فیصلہ احمقانہ کیوں نہ لگے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سمجھدار اور مخلص تھے۔ مخالفت کرنے والے درباری، یہ وہ لوگ تھے جو سمجھدار اور مخلص تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ فیصلہ محل، سلطنت اور شہزادی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے جھک کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ فیصلہ مستقبل میں ہمارے دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع دے گا۔ براہ کرم دوبارہ سوچئے۔ ایک بزرگ مشیر نے کہا، یہ سلطنت کی روایت کے خلاف ہے، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ شہزادے اور رئیسوں کے سفیر حیران ہو گئے اور بولے، اگر شہزادی کو بندر سے بیاہ دیا گیا تو کوئی اور بادشاہ آپ سے اتحاد نہیں کرے گا۔ یہ فیصلہ اتنا حیران کن تھا کہ محل میں سازشیں جنم لینے لگی۔ کچھ درباریوں نے آپس میں منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ کچھ نے کہا، ہمیں بادشاہ کو یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور کرنا ہوگا۔ کچھ نے کہا، اگر بادشاہ سلامت ضد پر قائم رہے تو ہمیں عوام کو بغاوت پر آمادہ کرنا ہوگا۔ کچھ چپکے سے شہزادی کے پاس گئے اور کہا، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ بس ہمت رکھیے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ کچھ درباری اس فیصلے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ جو میرے فیصلے پر اعتراض کرے گا اسے دربار سے نکال دیا جائے گا۔ یہ میری بادشاہت ہے اور میرا ہر
فیصلہ حرف آخر ہے۔ یہ سن کر درباری خاموش ہو گئے، مگر ان کے دل میں بے چینی باقی رہی۔ جب شہزادی اور بندر کی شادی کا دن آیا تو درباریوں کی کیفیت عجیب تھی۔ کچھ درباری چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لیے خاموش بیٹھے تھے، کچھ نے دل ہی دل میں سوچا یہ شادی آخر کس طرف جائے گی۔ وزراء اور مشیر پریشان تھے کہ یہ فیصلہ سلطنت کے لیے ایک بدنامی بن سکتا ہے۔ کچھ نے سوچا کہ شاید اس شادی کے پیچھے کوئی بڑا راز ہو جو وقت کے ساتھ کھلے گا۔ اگرچہ بادشاہ کے درباری اس فیصلے پر اعتراض کرنا چاہتے تھے، مگر بادشاہ سخت رویے کی وجہ سے وہ خاموش رہے۔ مگر اندر ہی اندر سب یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ کیا یہ شادی واقعی ایک بندر کے ساتھ ہو رہی ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی جادو یا کوئی سازش یا کوئی راز چھپا ہے۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اب اصل موڑ آ رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنی شہزادی کی شادی ایک بندر سے کروانے کا اعلان کیا، اور جیسے جیسے شادی کا دن قریب آیا محل میں ایک عجیب سی فضا چھا گئی۔ کیا یہ شادی عام شاہی تقریب کی طرح روایتی انداز میں ہوئی یا پھر اس میں کچھ انوکھا اور حیران کن تھا؟ یہ کوئی عام شادی نہیں تھی، یہ ایک منفرد اور ناقابل یقین تقریب تھی جس پر نہ صرف محل بلکہ پوری سلطنت کی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ محل کو روایتی انداز میں سجایا گیا جیسے کسی شہزادے کی شادی ہو رہی ہو۔ جگہ جگہ سنہری پردے، قیمتی قالین اور چمکدار فانوس آویزاں کیے گئے، مگر لوگوں کے چہروں پر خوشی کے بجائے حیرانی اور الجھن نظر آ رہی تھی۔ محل کے نوکر آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، یہ شادی کسی انسان سے تو نہیں ہو رہی، پھر اتنی شان و شوکت کیوں؟ کیا بادشاہ سلامت واقعی سنجیدہ ہیں یا کوئی جادوئی کھیل چل رہا ہے؟ شہزادی کو روایتی شاہی عروس و لباس پہنایا گیا، مگر اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں بغاوت تھی۔ وہ محل کے آخری امیدوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مگر وہ مجبور تھی کیونکہ بادشاہ کے حکم کے آگے کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اب سب سے بڑا سوال تھا کہ دلہا کہاں ہے؟ آخر وہ وقت آ گیا جب دلہا یعنی بندر کو محل میں لایا گیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ بندر کو شاہی لباس پہنایا گیا تھا، سونے کی تاروں سے بنا لباس، چمکدار تاج اور قیمتی جواہرات اسے پہنائے گئے جیسے وہ واقعی کوئی شہزادہ ہو۔ محل کے دروازے پر ہاتھیوں اور گھوڑوں کی قطاریں تھیں، مگر دلہا ایک سنہری جھولے میں بیٹھا ہوا آیا۔ جیسے ہی بندر کو دربار میں لایا گیا، تمام مہمان حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ یہ مذاق ہے یا حقیقت؟ کیا واقعی بادشاہ کی عقل سلامت ہے؟ اگر یہ شادی ہو گئی تو ہماری سلطنت کا کیا ہوگا؟ کچھ مہمانوں نے قہقہ لگانے کی کوشش کی، مگر بادشاہ کی موجودگی میں کوئی ہنسنے کی ہمت نہ کر سکا۔ رسمیں شروع ہوئیں، مگر سوال یہ تھا کہ ایک بندر سے شادی کیسے ممکن ہے؟ مولوی اور پنڈت حیران تھے کہ وہ نکاح کیسے پڑھائیں، بندر کو کیا قبول ہے کہلوایا جائے گا۔ شہزادی کے ساتھ بندر کو 7 پھیرے دلوانے کی کوشش کی گئی۔ بادشاہ نے اعلان کیا یہ شادی مکمل ہوگی چاہے جو بھی ہو۔ عین اس وقت جب شادی مکمل ہونے کو تھی، کچھ ایسا ہوا جو سب کی توقعات سے باہر تھا۔ کیا بندر نے کوئی عجیب حرکت کی؟ کیا شہزادی نے آخری لمحے پر بغاوت کر دی؟ یا پھر اس بندر کے پیچھے کوئی جادو، کوئی راز تھا؟ یہ کہانی اب ایک نیا موڑ لینے والی تھی۔ کیا یہ شادی حقیقت میں مکمل ہو پائی یا پھر کوئی نیا انکشاف ہونے والا تھا؟ یہ سوال سب کے ذہن میں تھا۔ کیا یہ واقعی ایک عام بندر ہے یا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہے؟ بادشاہ کا دعویٰ تھا کہ یہ عام بندر نہیں بلکہ کوئی خاص ہستی ہے، مگر حقیقت کیا تھی؟ جیسے ہی بندر کو شاہی لباس پہنا کر دربار میں لایا گیا، ہر کوئی اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ کوئی عام بندر نہیں لگ رہا تھا، اس کی حرکات عام بندروں کی طرح بے قابو نہیں تھی، بلکہ وہ بہت پرسکون تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، جیسے وہ سب کچھ سمجھ رہا ہو۔ درباریوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ یہ بندر کچھ الگ سا لگ رہا ہے، کیا یہ واقعی ایک جانور ہے؟ یہ تو انسانوں کی طرح دیکھ رہا ہے، جیسے سب کچھ جانتا ہو۔ یہی وہ چیز تھی جس نے سب کو مزید حیران کر دیا۔
جب اسے تخت پر بٹھایا گیا تو اس نے کسی بادشاہ کی طرح شان سے بیٹھنے کا انداز اپنایا۔ جب شہزادی کے قریب لایا گیا تو اس نے عام بندروں کی طرح چھلانگیں نہیں لگائیں بلکہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کچھ لمحوں کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ جب مہمانوں میں کھلبلی مچی تو اس نے ہلکا سا مسکرانے جیسا تاثر دیا جو کسی عام بندر کی حرکت نہیں ہو سکتی تھی۔ درباریوں کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ ایک وزیر نے بادشاہ کے قریب آ کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ بندر واقعی کچھ خاص لگتا ہے، کہیں یہ کوئی جادوئی مخلوق تو نہیں؟ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا، تمہیں ابھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ یہ جملہ مزید حیرانی اور تجسس کو بڑھا رہا تھا۔ شہزادی نے جب پہلی بار بندر کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ ایسا لگا جیسے وہ نظریں چرا نہیں پا رہی۔ ایسا لگا جیسے اسے اس بندر میں کوئی جانا پہچانا عکس نظر آ رہا ہو۔ کیا یہ واقعی ایک بندر تھا یا کسی انسان کی روح اس میں قید تھی؟ جب شادی کی رسومات شروع ہوئی تو بندر نے بہت غیر معمولی رویہ اختیار کیا۔ جب اسے شہزادی کے قریب لایا گیا تو اس نے کوئی مخالفت نہیں کی۔ جب مولوی نکاح پڑھانے لگا تو بندر نے عین اس وقت ایک مخصوص انداز میں سر ہلایا جیسے وہ جواب دے رہا ہو۔ جب اسے پھیرے دلوانے کے لیے لے جایا گیا تو وہ بہت خاموشی اور وقار سے چل رہا تھا۔ اب سب کو لگنے لگا کہ اس بندر میں کچھ غیر معمولی بات ہے۔ کیا یہ واقعی کوئی جادوئی مخلوق ہے؟ کیا یہ کسی انسان کی بدلی ہوئی شکل تھی یا پھر بادشاہ کے پاس کوئی ایسا راز تھا جو ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا؟ یہ شادی عام نہیں تھی اور نہ ہی یہ بندر عام تھا۔ کہانی اب ایک ناقابل یقین موڑ لینے والی تھی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کی شادی بندر سے کرانے کا اعلان کیا تو ہر کوئی حیران، پریشان اور شکوک و شبہات کا شکار تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے بادشاہ کی دیوانگی سمجھا، کچھ نے اسے ایک راز جانا اور کچھ نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایک جادوئی کھیل ہے۔ جب بادشاہ نے شہزادی کی شادی بندر سے کرانے کا اعلان کیا تو ہر کوئی حیران، پریشان اور شکوک و شبہات کا شکار تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے بادشاہ کی دیوانگی سمجھا، کچھ نے اسے ایک راز جانا اور کچھ نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایک جادوئی کھیل ہے۔ درباریوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں، کہیں یہ کوئی جادو شدہ انسان تو نہیں؟ شاید کسی جادوگرنی نے بادشاہ کی آزمائش کے لیے اسے بھیجا ہو، یا پھر بادشاہ کسی خفیہ طاقت کو جانتا ہے جو عام لوگ نہیں جانتے۔ یہ شک اس وقت مزید بڑھ گیا جب بندر کا رویہ عام بندروں جیسا نہیں تھا۔ وہ سمجھدار لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی اور وہ ہر بات پر ایک خاص رد عمل دے رہا تھا۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بادشاہ کے خاندان میں ایک پرانی پیش گوئی موجود تھی، جب سلطنت پر مصیبت آئے گی تو بادشاہ کی بیٹی ایک ایسی شادی کرے گی جو سب کے لیے حیرانی کا باعث ہوگی، مگر یہی شادی سلطنت کو بچائے گی۔ یہ سنتے ہی کچھ درباریوں نے سرگوشیاں شروع کر دیں، کہیں یہ وہ وہی پیش گوئی تو نہیں؟ کیا بادشاہ اپنی بیٹی کو قربانی کے طور پر پیش کر رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سب شہزادی کی قسمت کا کھیل ہے، شاید کسی نے شہزادی کو بددعا دی تھی جس کی وجہ سے اس کی شادی کسی انسان کی بجائے ایک بندر سے ہو رہی تھی، شاید کسی نے جادو کے ذریعے شہزادی کی قسمت بدل دی، یا پھر شہزادی خود کسی جادوئی آزمائش میں پھنس چکی تھی۔ شہزادی کو خود بھی یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ بندر کی آنکھوں میں دیکھتی تو اسے لگتا کہ یہ عام جانور نہیں ہے۔ بادشاہ یہ سب جانتے ہوئے بھی خاموش کیوں تھا؟ کیا وہ کسی راز سے واقف تھا جو کسی اور کو معلوم نہیں تھا؟ کیا اس نے کسی جادوگر سے کوئی ایسا علم حاصل کیا تھا جو عام لوگ نہیں جانتے؟ یا پھر وہ واقعی کسی آزمائش سے گزر رہا تھا؟ محل میں سازشیں چل رہی تھی، درباری شک میں تھے اور عوام بے چینی میں تھی۔ جیسے ہی شادی کی رسومات آگے بڑھی، کچھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ بندر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی جیسے کوئی روحانی طاقت اس کے اندر ہو۔ دربار میں ایک ہوا کا جھونکا آیا جو شمعیں خود بخود لرزنے لگیں۔ کچھ بزرگوں نے کانپتے ہوئے کہا، یہ کوئی عام شادی نہیں، یہ کسی بڑی طاقت کی نشانی ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے، اگر یہ واقعی جادو کا اثر ہے تو شاید شادی کے بعد بندر واپس انسان میں بدل جائے۔ یہ بات جیسے ہی پھیلی، دربار میں ایک نئی امید جاگنے لگی۔ کیا یہ کوئی بدلا ہوا شہزادہ تھا؟
کیا بادشاہ نے جان بوجھ کر یہ سب کیا تاکہ کوئی راز کھل سکے یا پھر یہ سب ایک خوفناک انجام کی طرف بڑھ رہا تھا؟ یہ شادی عام نہیں تھی، یہ ایک آزمائش تھی، ایک جادوئی راز تھا یا پھر ایک بڑی سازش؟ کیا شادی مکمل ہونے کے بعد کوئی نیا راز کھلے گا یا پھر یہ سلطنت پر کسی تباہی کی شروعات ہے؟ کہانی اب ایک خطرناک موڑ لینے والی ہے۔ بادشاہ کی اس حیران کن فیصلے کے پیچھے محبت تھی یا کسی دشمن کی گہری سازش؟ یہ وہ سوال تھا جو محل کے ہر فرد، درباریوں، عوام اور خود شہزادی کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ کیا بادشاہ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ خاص کرنا چاہتا تھا یا پھر وہ کسی ایسی چال میں پھنس چکا تھا جس کا وہ خود شکار بن گیا تھا؟ کچھ درباریوں کا ماننا تھا کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کو کوئی ایسی پیش گوئی یا خواب ملا ہو جس میں کہا گیا ہو کہ اگر شہزادی کسی عام انسان سے شادی کرے گی تو وہ برباد ہو جائے گی۔ شاید بادشاہ کو یقین تھا کہ یہ بندر کوئی عام بندر نہیں بلکہ کسی طاقتور ہستی کا روپ ہے جو شہزادی کی حفاظت کرے گا۔ کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ شاید بادشاہ نے اپنی بیٹی کو ایک ظالم شہزادے سے بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہو، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر بادشاہ کو اپنی بیٹی سے اتنی محبت تھی تو وہ اسے اس قدر ذلت اور تکلیف میں کیوں ڈال رہا تھا؟ یہ بھی ممکن تھا کہ بادشاہ خود کسی بڑی سازش کا شکار ہو چکا ہو سکتا ہے کہ کسی جادوگر یا دشمن نے اس پر جادو کر دیا ہو جس کی وجہ سے وہ ایسا بیوقوفانہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ شاید کسی دشمن نے اس کے ذہن میں خوف بیٹھا دیا ہو کہ اگر شہزادی کی عام شادی ہوئی تو سلطنت برباد ہو جائے گی۔ کچھ وزیروں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ کسی قریبی درباری یا مخالف بادشاہ کی چال ہو سکتی ہے تاکہ بادشاہ کا مذاق بنے اور سلطنت کمزور ہو جائے۔ کیا بادشاہ واقعی اپنی عقل کھو چکا تھا یا وہ کسی بڑی طاقت کے ہاتھ مجبور ہو گیا تھا؟ محل میں کچھ سرگوشیاں ایسی بھی ہو رہی تھی جن سے ایک اور بھیانک حقیقت سامنے آ رہی تھی۔ کہیں بادشاہ نے اپنی سلطنت بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو قربانی کے طور پر تو نہیں پیش کیا؟ محل میں کچھ سرگوشیاں ایسی بھی ہو رہی تھی جن سے ایک اور بھیانک حقیقت سامنے آ رہی تھی۔ کہیں بادشاہ نے اپنی سلطنت بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو قربانی کے طور پر تو نہیں پیش کیا؟ کیا کسی نجومی نے یہ کہا تھا کہ شہزادی کی شادی اگر کسی خاص ہستی سے نہ ہوئی تو بادشاہت تباہ ہو جائے گی؟ کیا یہ شادی در حقیقت کسی بددعا کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی تھی؟ اگر یہ سچ تھا تو شہزادی بے بسی سے اس کھیل کا شکار بن رہی تھی۔ یہ شادی صرف محل میں ہی نہیں بلکہ پڑوسی سلطنتوں میں بھی مذاق بن چکی تھی۔ دوسرے بادشاہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسا بادشاہ ہے جو اپنی بیٹی کی شادی ایک جانور سے کر رہا ہے۔ کچھ شہزادے جو پہلے شہزادی کا ہاتھ مانگ چکے تھے غصے میں تھے۔ ہماری توہین ہوئی ہے، ہم نے تو رشتہ بھیجا تھا اور اس نے بندر کو ترجیح دی۔ محل میں کچھ سازشی لوگ چپکے کہہ رہے تھے یہ سلطنت اب زیادہ دن نہیں چلے گی، بادشاہ پاگل ہو گیا ہے۔ اگر یہ دشمنوں کی چال تھی تو وہ بہت کامیاب ہو رہے تھے۔ بادشاہ کو بدنام کر دیا گیا اور سلطنت کا وقار داؤ پر لگ گیا۔ سب لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے لیکن حقیقت صرف بادشاہ جانتا تھا۔ وہ خاموش تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ کیا وہ کسی راز کو چھپا رہا تھا؟ کیا وہ جان بوجھ کر سب کو دھوکے میں رکھ رہا تھا؟ یہ شادی محبت تھی، سازش تھی یا پھر ایک بہت بڑا دھوکہ؟ سچ جو بھی تھا وہ ابھی سامنے نہیں آیا تھا اور سب کی نظریں بادشاہ پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ سوال سب کے ذہن میں تھا، اب کیا ہوگا؟ شادی تو ہو گئی مگر کیا شہزادی کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی؟ کیا وہ بندر کی بیوی بن کر ذلت کی زندگی گزارے گی یا پھر یہ کہانی کسی حیران کن موڑ پر پہنچنے والی تھی؟ جیسے ہی شادی مکمل ہوئی شہزادی کو بندر کے ساتھ الگ محل میں بیچ دیا گیا۔ یہ ایک خوبصورت مگر سنسان محل تھا جہاں صرف چند خادم موجود تھے۔ شہزادی غمزدہ اور بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی جبکہ بندر پرسکون نظر آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کیا میری زندگی اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی؟ کیا میں واقعی ایک بندر کی بیوی بن گئی ہوں؟ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو ناقابل یقین تھا۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی بندر نے اچانک ایک عجیب سی حرکت کی۔
اس کے جسم سے ایک الگ روشنی نکلی اور وہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ شہزادی آنکھیں پھاڑ کر یہ منظر دیکھ رہی تھی جیسے کوئی جادوئی کرشمہ ہو رہا ہو۔ کچھ ہی لمحوں میں بندر کی جگہ ایک خوبرو شہزادہ کھڑا تھا۔ یہ کیا تھا؟ کیا یہ کوئی خواب تھا یا حقیقت؟ شہزادے نے شہزادی کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، میں کوئی عام بندر نہیں تھا بلکہ میں ایک بدوا کا شکار شہزادہ تھا۔ شہزادی حیرت سے کانپتے ہوئے بولی، یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے حقیقت بتائی۔ وہ دراصل ایک بڑے سلطنت کا شہزادہ تھا جس پر ایک جادوگرنی نے جادو کر دیا تھا۔ جادو کی شرط یہ تھی کہ جب تک وہ کسی شہزادی سے شادی نہیں کرے گا وہ بندر ہی بنا رہے گا۔ صرف ایک معصوم دل کی محبت اور قربانی ہی اس جادو کو ختم کر سکتی تھی۔ بادشاہ کو یہ راز معلوم تھا، اسی لیے اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس بندر سے کروائی تھی۔ شہزادی جو خود کو بدقسمت سمجھ رہی تھی، در حقیقت وہ خوش قسمت نکلی۔ اب اس کا شوہر ایک عام بندر نہیں بلکہ ایک عظیم سلطنت کا شہزادہ تھا۔ یہ شادی بدنامی نہیں بلکہ ایک معجزہ بن گئی۔ سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب نے بادشاہ کی عقل مندی کو سلام کیا۔ اب شہزادی کو جو زندگی ملی وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ شاندار تھی۔ وہ ایک شہزادے کی بیوی بن گئی جو نہ صرف بہادر تھا بلکہ ایک بڑی سلطنت کا وارث بھی تھا۔ شادی کے بعد ایک شاندار جشن منایا گیا اور دونوں سلطنتوں کا اتحاد ہو گیا۔ شہزادی اب صرف بادشاہ کی بیٹی نہیں بلکہ ایک نئی سلطنت کی ملکہ بن گئی۔ جسے سب نے بدقسمتی سمجھا وہ حقیقت میں بہترین قسمت بن گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسے نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی قسمت ایسے راستے بناتی ہے جنہیں ہم پہلے سمجھ نہیں پاتے۔ محبت، قربانی اور صبر کے بعد ہمیشہ خوشی ملتی ہے۔ شہزادی کی قسمت بندر سے شادی کے بعد برباد نہیں ہوئی بلکہ وہ ایک عظیم ملکہ بن گئی جس کی کہانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔